وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 331 آیت نمبر 190 191 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 تذکرہ کر رہے تھے. سامعین کرام، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے. بات ہو رہی ہے معرفت کی. سامعین کرام، سب سے پہلے جو ہے وہ معرفت، اور معرفت رب کی معرفت اور اپنے آپ کی معرفت. دیکھیں، ہم بھی تو زمین اور آسمان کی پیدائش کا ایک حصہ ہیں، تو آپ اس کو اپنی پہچان سے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. چونکہ اشرف المخلوقات ہے، لہٰذا یہ ان نشانیوں سے بڑی نشانیاں ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں، آپ نے اپنے معرفت کا سفر اپنی ذات سے شروع کرنا ہے کہ میں کون ہوں، اور اس کو بتانے والی ذات جو ہے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اللہ سے علاوہ جو ہے وہ آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ کون ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے. بہرحال جہاں تک میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن پہلے آپ اپنی پہچان حاصل کریں، پھر مخلوقات کو دیکھیں. زمین اور آسمان کی پیدائش اور رات کے جو آیت نمبر 190 ہے اس کے مطابق دن اور رات کی جو باری باری آتے ہیں، اس کو آپ دیکھیں. پیدائش کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، یعنی آسمانوں اور زمین کی، اور زمین میں میں پیدائش کا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں مختلف متنوع قسم کی، اس کا میں تذکرہ کر رہا تھا. تو اس میں نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں. اب یہ عقل والے، اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. آیت نمبر
190 کے ساتھ ہی دوسری آیت جڑی ہوئی ہے، الباب باللذین، بے لام سے آپ دیکھیں نا، تھوڑا غور کریں، آیت نمبر 190 کا آخری لفظ بے ہے اور وہ 191 نمبر آیت کے لام سے مل رہا ہے، اس پہ تشدید ہے، یعنی یہ ایک ہی مضمون ہے، تھوڑا سا فرق ہے، وہ اس پہ بات کر لیں گے۔ تو پہلے میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ یہ الباب کون لوگ ہیں؟ یعنی جو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں موضوعات بتائے تھے 11، اس میں سے دوسرا موضوع تھا ہدایت پانے والوں کی روش زندگی کیا ہوتی ہے، تو وہ آیت نمبر 191 پہ مشتمل ہے۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ سن لیں۔ الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر حالت میں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، یعنی کوئی بھی حالت۔ بہرحال ترجمہ میں پہلے پڑھ لوں پھر بات کرتا ہوں۔ تو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ سوچتے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے سب کچھ، سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یا ایک تو میں یہاں تذکرہ کر دوں سامعین کرام کہ یہاں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی یہ ہوشمند لوگوں کا تفصیل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کو بھلاتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی زندگی میں مستحضر رہتی ہے، سامنے رہتی ہے اور سوچتے رہتے ہیں۔ یہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ، یعنی مقصد تخلیق کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو معرفت کا سفر، معرفت کے علاوہ اگر میں اس کو کوئی اور نام دوں تو آپ اپنی پہچان کا سفر کیسے شروع کریں گے، اپنی ذات کو پہچانیں، پھر کائنات میں یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ دیکھیں قرآنی طریقہ ہے، میں تو آپ کو یہی بتا رہا ہوں، قرآنی طریقہ کہ آپ پھر تخلیقات میں غور کریں، اور غور کیا کرنا ہے کہ یہ تخلیقات ان کا خالق کون ہے، اور یہ خالق نے کس لیے پیدا کی ہے اور کس کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ 3 سوالات ہیں۔ کس نے پیدا کیے ہیں، یہ کس کی قدرت کا شاہکار ہے جو تخلیقات میرے سامنے ہیں، نشانیاں ہیں نا، کیا مقصد ہے اور کس کے لیے ہے یہ، تو یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہوش مند لوگ تو ہر چیز کو پرکھتے ہیں، قدم قدم یعنی قدم قدم سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں زندگی کا، اور یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تخلیقات یہ کس نے پیدا کی ہیں، کس لیے کی ہیں اور کس کے لیے کی ہیں۔ تو بہرحال ان سوالات کا جواب تو مختصر طور پہ یہی ہے کہ اگر ہم سوچیں تو اس کائنات کا بنیادی بینیفیشری جو ہے وہ حضرت انسان ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ یعنی اگر آپ جتنا بھی سوچیں گے تو اس کائنات سے فائدہ اٹھانے والی ذات ایک ہے اور وہ حضرت انسان ہے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے۔ ہمارے اندازے تو وہ اندازے صحیح ہوں گے جو رب کے فرمان کے مطابق ہوں۔ ہم نے جو اندازے لگائے ہوئے ہیں عام طور پہ اس پہ میں اتنی بات نہیں کروں گا، لیکن ہمارے اندازے غلط ہیں جب تک قدرت اس پہ مہر نہ لگا دے کہ ہاں یہی صحیح ہے سوچ۔
تو اس کائنات کا فائدہ اٹھانے والی ذات جو ہے وہ میں ہوں اور آپ ہیں، یعنی آپ کی حیثیت بڑی اہم نظر آتی ہے اس کائنات میں. انسان کی حیثیت جو ہے وہ بڑی اہم نظر آتی ہے. کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے، محور انسان ہے، انسان کے گرد گھوم رہی ہے. زمین میں تمام تخلیقات کو دیکھ لیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں. آج ابھی میں سوچ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، یہ پیٹرول جو توانائی ہے، زمین سے پیٹرولوں کے کنویں خشک ہو جائیں تو سارے جہاز، ساری گاڑیاں، ساری، یعنی یہ تو آ گئے زمین پہ. ابھی تک تو سولر چلے گاڑیاں آ گئی ہیں، وہ کم ہیں، لیکن باقی تو توانائی پہ چل رہی ہیں. جہاز گراؤنڈ ہو گئے آپ کے سارے، تیل ہی نہیں ہے، خشک ہو گیا. سڑکوں پہ کتنی گاڑیاں دوڑ لیں گی. آپ نے الیکٹرک بنا لی، چلیں الیکٹرک گاڑی بنا لی، لیکن یہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کوئی وائرس بھیج دے تو پھر ساری گاڑیاں سورج سے توانائی ختم کر لے. سولر گاڑیاں آپ نے بنا لی ہیں نا، سورج کی لہروں میں، جو شعاؤں میں وہ طاقت ختم کر دے اللہ تعالیٰ، تو پھر تو سارا نظام بیٹھ گیا نا آپ کا. آپ دیکھیں قدرت کے سہارے چل رہے ہیں، قدرت آپ کی ربوبیت کر رہی ہے، آپ کی ضروریات کا خیال رکھ رہی ہے. لاکھوں بیرل تیل جو ہے روزانہ نکلتا ہے، یہ کہاں سے اور کس نے اور کیوں؟ اللہ نے انسان کے لیے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی بات نہیں ہے. گھوڑوں گدھوں کے لیے تو یہ پیٹرول نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. سوچنے کی بات ہے نا. ہم تو ایک کمرے میں بند کر کے اپنے آپ کو گھپ اندھیروں میں رہ رہے ہیں. اصل جو صورتحال ہے یہ کہ ہم نے تو اپنے آپ کو اندھیروں میں مقید کر لیا ہے. ظاہر کے اندھیرے ہیں اور اس میں ہم رہے جا رہے ہیں، کہیں اور ہماری نظر ہی نہیں جاتی. بس یہی جو نظر آ رہی ہیں چیزیں، یہ عورتیں ہیں، یہ بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے، یہ میرا عہدہ ہے، یہ بس یہی، اسی پہ آپ کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے اور پھر آپ چلے جاتے ہیں رب کے پاس. اس پہ بھی آپ کا یقین نہیں ہے. آپ تو یہ کہتے ہیں عملی طور پہ کہ میں تو مٹی کا ایک بت ہوں اور تھوڑے دنوں کے لیے ہوں، پھر میں ختم ہو جانا ہے، بالکل ختم ہو جانا ہے، کوئی زندگی نہیں ہے دوبارہ. آپ یہ عملی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کسی اور جگہ کے لیے تو آپ تیاری نہیں کر رہے. آخرت تو آپ کی مقصود نظر ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے تو آخرت کی زندگی ہے نہیں، آپ کا یقین ہی نہیں ہے. ورنہ دیکھ لیں وہ خاتون خانہ جو گھر میں شوہر سے ناراض ہو کے بیٹھی بھی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں اور بس وہ چپ بیٹھی بھی ہے. بہت سی خواتین ہیں، غصہ ہوتا ہے ان کو اپنے شوہر پہ، جو بھی وجہ ہو، وہ نان ایشوز پہ ہوگی، شرعی باتوں پہ تو کوئی نہیں وہ ہوتا. بعض اوقات تو یعنی پردہ دار عورت ہے، لڑکی ہے، شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنا حجاب اتار دیتی ہے شوہر کی خواہش پہ، دوپٹہ جو ہے سر سے اتر جاتا ہے، بال کاندھے پہ ڈھلک جاتے ہیں اور فیشن شروع ہو جاتے ہیں. بازار میں نکلنے سے پہلے فیشن ہوتا ہے، پھر جو ہے میں ان کپڑوں میں باہر جاؤں گی، شوہر کے لیے کپڑے نہیں پہنیں گی، باہر نکلنے کے لیے کپڑے پہنیں گی. باہر میں یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں یہ آیت نمبر 191 پہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہوشمند لوگ ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزارتے ہیں اور کسی حالت میں بھی اللہ کی یاد ان سے چھوٹتی نہیں ہے، بھولتی نہیں ہے. دیکھیں یہاں ذکر کا وہ ہے، تذکرہ ہے. عام طور پہ ذکر کا معنی جو ہے ہم نے محدود کر لیا ہے اور ذکر ہم نے انگلیوں پر یا تسبیح پہ یا کاؤنٹر تک محدود ہے، یا وہ گٹھلیوں پہ، بس گٹھلیوں کی بوری انڈیل لی جاتی ہے، خواتین کو بلا لیا جاتا ہے کہ لگے رہو بھیا. تو ذکر کا معنی ہم نے بہت محدود کر دیا. اصل جو ہے نا، جو ذکر ہے
یہ دیکھیں ایسا کیوں ہے کہ ہم نے ذکر کو محدود کر دیا؟ اصل میں ہم عقل سے خالی لوگ ہیں، عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ ہماری عام طور پہ یعنی آپ دیکھ لیں، ہم تو ہمارا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ دنیا ہے، رخ ہمارا زندگی کا دنیا کی طرف ہے، اس پہ بھی آپ تسبیحات لے کے پھیرتے رہتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں چلیں۔ مقصود دنیا ہے، محبوب دنیا ہے، مطلوب دنیا ہے، اور پھر آپ تسبیحیں پھیر رہے ہیں۔ تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، یہ تو کوئی یعنی بات نہیں ہے نا۔ وہ ایک فارسی کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ در زبان اللہ اللہ در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہتا رہتا سر، کہ زبان سے تو تم اللہ اللہ کیے جا رہے ہو، دل میں تمہارے گدھے اور گائے ہیں، ظاہر ہے دنیا ہے، یہ تسبیح کیا اثر کرے گی؟ ہماری تو تسبیحات آپ دیکھ لیں، یعنی ٹھیک ہے وہ ذکر زبانی لسانی سے اب اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن وہ مومن کے لیے ہے۔ مومن کے لیے جو زبانی ذکر ہے وہ سونے پہ سہاگا ہے، کہ اس کا رخ بھی اللہ کی طرف ہے اور زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر ہے۔ دیکھیں قرآن اور حدیث دونوں کی روح کو ہم نے نہ تو سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں آپ۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا محبوب تو اب دنیا ہے، ظاہر ہے، باطن پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، اپنی حقیقت پر ہمارا یقین نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں۔ تو پھر بات تو یعنی بڑی یعنی پھر تو اور اس سے آگے کی چیز ہے نا، آپ کی ذات کے بعد تو پھر ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو رب کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یذکرون اللہ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ذکر جو ہے، ذکر کیا، دین کو ہم سمجھے ہی نہیں ہیں۔ کھلی ڈلی طور پہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جو آج کا معاشرہ ہے وہ دین کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا، دنیا کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، رسول کی ذات کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کوئی بات بھی ہم نہیں سمجھتے۔ لفظی کلامی طور پہ ساری باتیں ہیں، آپ دیکھیں عام طور پہ یوٹیوب پہ بڑے بڑے خطبے اور تقریریں، وہ ساری دین کے ظاہر کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی حقیقت کی بات نہیں ہوتی۔ والدین کا ادب کرو، یہ کرو، وہ کرو، خیانت مت کرو، ملاوٹ مت کرو، وہ ٹھیک ہیں ساری باتیں، لیکن جو بنیاد ہے اس کو تو آپ چھیڑتے ہی نہیں ہیں۔ قصے کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں، اکثر جو لوگ قصے کہانیاں زیادہ بیان کرتے ہیں اور اس کی چاشنی لے آتے ہیں، ان کی تقریریں جو ہیں بس سنی جاتی ہیں، یا دین کو جنہوں نے فرقوں میں بانٹ دیا ہے ان کی تقریروں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا جذباتی تقریر ہو رہی ہے، شعلہ بیانی ہے، بڑی شعلہ بیانی ہے بھئی۔ بعض لوگوں کا انداز ہی شعلہ بیانی پہ مشتمل ہے۔ میرے آقا تو ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے، ان کی تو شعلہ بیانی ایسی نہیں تھی، بالکل ٹھہر کے مختصر بات کیا کرتے تھے اور ٹو دی پوائنٹ بات کیا کرتے تھے۔ آپ تو ادھر ادھر کی کہانیاں لے کے تقریر کو آپ سجاتے ہیں، تو وہ عوام بھی اسی طرح ہے، وہ کہتے ہیں یہی قصے کہانیاں ہی دین ہوگا، چلو اس کو سنتے ہیں۔ اپنے واقعات آپ سنانے شروع کرتے، میں ایک دفعہ وہاں گیا، ایک دفعہ لاہور گیا، ایک دفعہ یورپ گیا، ایک دفعہ کینیڈا گیا، یہ آپ کی تقریروں کے محاصل ہوتے ہیں۔ وہاں ایک گروپ تھا، وہاں یہ تھی وہ تھی، بھئی قرآن کو دیکھو، قرآن کو سنو، قرآن کیا کہہ رہے ہیں، اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں۔ اور وہ اس سبحان اللہ، یہ رکوع جو ہے سورہ آل عمران کا آخری، بڑا پرمغز اور مدلل اور پرمغز ہے، اور اس کی روایت میں
یعنی روایت میں آتا ہے اس رکوع کی فضیلت میں کہ یہودیوں کا، اہل کتاب کا ایک گروہ آیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور، موسیٰ علیہ السلام کو تو عصا دیا گیا تھا، ید بیضہ دیا گیا تھا، اور معجزات تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، آپ نے کیا پیش کیا ہے؟ آپ کیا لائے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ سورہ آل عمران کا یہ رکوع سنا دیا کہ بھئی میں تو یہ لائے ہوں۔ ان کی معجزات کی تو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن دیکھیں معجزہ، کرامت، یہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ہدایت کی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا رویہ رہا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو اگر معجزات دے کے بھجوایا بھی گیا ہے تو اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کون سا، آپ مجھے بتائیں، نوح علیہ السلام کے معجزات بتائیں آپ۔ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی کا ہے وہ تو قوم کے مانگے پہ آیا، سمود علیہ السلام کا جو ہے نا، یا قوم عاد کا جو ہے اس پہ کون سا معجزہ آیا؟ لوط علیہ السلام نے کون سا معجزہ؟ ابراہیم علیہ السلام کا کیا معجزہ ہے؟ یعنی وہ اپنے ساتھ لائیں، وہ تو کچھ بھی نہیں، دلائل تھے، دلائل سے بات کیے، ہمارے پیغمبر نے بھی دلائل سے بات کی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ہماری قوم تو گمراہ قوم ہے، وہ آج بھی انہی کرامات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کا ولی اس کے خیال میں وہ ہوگا جس کی کوئی کرامت ہو، بڑا اللہ کا ولی ہے جی، اسی کی پھر تشہیر ہوتی رہتی ہے، یہ ان کی یہ کرامات ہیں۔ بزرگ کا کرامت کے بغیر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آج کے معاشرے میں۔ کوئی اللہ کا ولی ہوگا تو اس کی کرامت تو ظاہر ہے، یعنی اس کی بہت سی کرامات ہوں گی، اور پھر مریدان جو ہے وہ اس کو پھر اچھالتے رہتے ہیں کہ ان کی یہ کرامت ہے، ان کی یہ کرامت ہے، ان کی یہ کرامت ہے۔ بہرحال اس پہ میں بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ جو آیت نمبر 191 ہے نا، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو مومن کی اس کا یہ ہے نا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کو پہلے بتا دیا تھا اس آیت کا، کہ ہدایت پانے والوں کی روش زندگی کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے ہر لمحہ ان کا غور و فکر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور دیکھیں جب اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، یہ تو ابتدائی سوچ و بچار ہے، یہ مومن کی ابتدائی سوچ و بچار ہے، اور پھر یہ تدریجاً آ رہی ہے ایمان پہ۔ آیت نمبر 192 پھر 193 میں آیت میں کیا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ تو یہ ساری باتیں ترتیب سے ہو رہی ہیں سامنے کرام، یعنی ایک مومن کی شان، یعنی جو حقیقت کی طرف جانا چاہتا ہے، ہوش مند لوگ کی بات ہو رہی ہیں، اولی الالباب کی بات ہو رہی ہے کہ اولی الالباب کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، یعنی اس کی روش کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، اور یہ اسی پر میں بات کر رہا تھا، ذکر اللہ پہ میں بات کر رہا تھا۔ اصل یاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ہر دم آپ یاد رکھیں کہ میرا خالق کون ہے، مالک کون ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس وقت میں کیا کروں، کیا حکم ہے میرے آقا اس وقت۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی، اللہ کی۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے حال سے واقف ہے۔ تو یذکرون اللہ قیاما وقعودا، میں ذکر الہی پہ میں بات کر رہا ہوں،
اور اس پہ زور میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارا جو ذہنیت ہے نا وہ تھوڑی سی الٹی ہو چکی ہے. ہم نے ذکر الہی کو تسبیحات تک محدود کر دیا ہے، زبانی ذکر تک محدود کر دیا. ایسی بات نہیں ہے. اصل تو اللہ کی یاد میں آپ نے زندگی گزارنی ہے. دیکھیں 2 لوگ ہیں اس وقت دنیا میں، واضح طور پہ میں آپ کو بتا دوں. دنیا اس وقت بٹی ہوئی ہے 2 قسم کے لوگوں میں. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی یاد سے ان کے دل غافل نہیں ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں. ظاہر ہی ان کا سب کچھ ہے، اوڑھنا بچھونا ان کا ظاہر ہے، ظاہر کے لیے جیتے ہیں. تو 2 قسم کے آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں واضح طور پہ بنا کسی خوف تردید کے کہ دنیا میں اس وقت 2 تھوڑے سے لوگ ہیں. قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار لوگ بہت تھوڑے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کو بھلاتے نہیں ہیں، ہر وقت یاد رکھتے ہیں. کسی لمحے جو ہے وہ اللہ کی یاد سے ان کا دل خالی نہیں ہوتا، ان کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں. بس یہ قرآن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، قرآن سے میں بات بتا رہا ہوں. تو ایک ذاکرین ہے، ایک غافلین ہے. اور جو ذاکرین ہے وہ زندہ ہے، جو غافل ہیں وہ مردہ ہیں. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں. مثل الذی یذکر اللہ والذی لم یذکر کمثل الذی حی و یموت او کما قال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مثال اس شخص کی جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اور وہ جس نے جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا، ان کی مثال جو ہے زندہ اور مردہ کسی ہے. تو ذاکرین ہے، ایک طرف ذاکرین ہے، ایک طرف غافلین ہے. ہمارا تعلق من حیث القوم، آج کے جو مسلمان ہیں، یہ غافلین کا ایک گروہ انبو ہے، ہجوم کثیر ہے، جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا ہوں، ایک آیت سناتا ہوں، اور اسی بات کی دلیل وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے. دیکھیں، من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جس کا دل میری یاد سے غافل ہے. تھوڑا سا اگر آپ کوئی اچھے گمان کے مطابق میری بات سن رہے ہیں تو اس آیت کو بھی غور کریں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور تم مانند ان لوگوں کے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً ان سے خود اپنا آپ بھول گیا. اب یہ تسبیحات کا تو ذکر نہیں ہو رہا نا، ٹک 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 آپ کاؤنٹر پہ وہ جو ہے بس بدلے جا رہے اور رکتی نہیں ہے آپ کی انگلی. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی
شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔